اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وہ دینار جس کو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، کہاں؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، ایک وہ دینار جس کو تم کسی غلام کے گردن کے آزاد کرانے میں لگاتے ہو، ایک وہ دینار جو آپ کسی مسکین کے اوپر خرچتے ہو، اس کے لیے صدقہ کرتے ہو، ایک وہ دینار جس کو آپ اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرتے ہو، اعظمها اجرا الذی انفقتہ علی اہلک، ان تمام دیناروں میں سب سے زیادہ اجر کا باعث وہ دینار ہے جو آپ اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرتے ہو۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ یہ دیکھ رہے ہیں، آپ اپنی اولاد کے اوپر پیسہ لگا رہے ہیں تو گویا کہ آپ اس کے متعلقہ ثواب کے مستحق ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مستحق ہیں، رسول کے فرمان کے مستحق ہیں۔ لہذا جو کچھ بھی آپ خرچ کریں پہلے اپنے گھر کو دیکھیں، ضروری ہے کہ اپنے گھر کو دیکھا جائے، کسی اور کو دینے سے پہلے 10 مرتبہ اپنے گھر کا جائزہ لے لیں، گھر کے اندر کیا ضروریات ہیں جو لا کر کے پوری کری جائیں تاکہ ہمارے اہل خانہ کو کسی طریقے سے تکلیف نہ ہو۔ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتلاتے ہیں، شوہر کے اوپر بیوی کے متعلقہ ایک حق یہ ہے کہ نان و نفقہ کی ادائیگی کریں۔ نان و نفقہ کسے بولتے ہیں؟ اس کی تمام تر ضروریات۔ ایک مولوی صاحب آتے ہیں نکاح کے وقت نا، اور 3 آیات پڑھتے ہیں جس کو میں نے ابھی پڑھا ہے، پڑھنے کے بعد وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ فلاں کی لڑکی ہے، فلاں وکیل فلاں گواہ کے گواہی کی موجودگی میں آپ کا نکاح کیا جا رہا ہے، آپ نے قبول کیا؟ تو الحمدللہ ہم کیا جواب دیتے؟ جی ہاں، ہم نے قبول کیا۔ وہاں یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ آگے کی آپ کی کیا کیا ذمہ داریاں، بلکہ وہ ایک مرد سمجھتا ہے کہ میری شادی ہونے کے بعد اس کے نان و نفقہ، اس کے بعد اس کی تمام تر ضروریات، اس کے بعد مرحلہ آتا ہے کہ جب اس کے یہاں بچے ہوں گے، اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کی پرورش، ساری چیزیں اس کے اندر انکلوڈ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ نان و نفقہ اس کی ادائیگی ہماری آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَقِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کیا ہے کہ تمہارے اوپر بیوی کے متعلقہ حق یہ ہے کہ عرف عام کے مطابق آپ اسے خوراک دیں، پوشاک دیں۔ خوراک بولے تو کھانا، پوشاک بولے تو لباس وغیرہ۔ انسان کی 2 ہی ضرورتیں تقریباً رہتی ہیں، ایک وقت کا اسے بڑھیا سے کھانا مل جائے اور اس کے جسم کو ڈھکنے کے لیے لباس مل جائے، یہ بنیادی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہی 2 بنیادی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ آپ اس کے لیے خوراک مہیا کریں اور آپ اس کے لیے پوشاک یعنی کپڑے کا اہتمام کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت معاویہ القشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت، جب تو کھائے اس کو بھی کھلائے، جو کھائے اس کو کھلا۔ دیکھ رہے ہیں، یعنی اس حدیث کے ٹکڑے کے اندر ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی باہر ہوٹل بازی کر رہا ہے اور بیوی کے لیے روکھی سوکھی گھر کے اندر چھوڑ دے رہا، غلط بات ہے۔ جو آپ کھا رہے ہیں وہی بیوی کے لیے پرووائڈ کریں، وہی چیزیں مہیا کریں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ ان تکسوها اذا اکتسیت، خود تو برانڈڈ پہنتا ہے لیکن بیوی کے لیے پھٹے پرانے اور اسی طریقے سے سستا کپڑا لا کر کے اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ نہیں بھائی، اسلام کا حق نہیں ہے۔ اسلام نے حق تو یہ دیا کہ آپ جو پہنے وہی آپ اپنے بیوی کو پہنائیں گے۔ ولا تضرب الوجه، اور آپ اپنے بیوی کو چہرے پر نہیں مارو گے۔ ہاں، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو گالوں کے اوپر مارے، تو چہرے کے اوپر بھی نہیں مارنا چاہیے۔ بہت سارے نوجوانوں کی ویڈیوز وغیرہ دیکھنے میں آتا ہے کہ مار کر کے اس کا چہرہ وغیرہ شکل وغیرہ بگاڑ دیتے ہیں۔ اسلام ہے، اسلام نہیں ہے۔ تو آپ نے ولا تضرب الوجه، اس کے چہرے کے اوپر نہیں مارنا ہے، ولا تقبح، اور آپ اس کو گالی گلوچ نہیں دیں گے۔ بہت سارے لوگ گالیوں پر آ جاتے ہیں، ویسے بھی گالی گلوچ دینا ایک مومن کے لیے شایان شان نہیں ہے، ایک مومن کو یہ الاؤ نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی گالی دیتا ہے، گالی بکتا ہے تو در حقیقت وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے۔ یہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو لہذا کسی کو یہ اتھارٹی نہیں دی ہے شریعت نے کہ آپ اپنے بیوی کو گالی دیں، اور بہت سارے لوگ اس کی تربیت کو لے کر کے اس کے والدین کو گالیاں دیتے ہیں۔ تیرے باپ نے کیسی پرورش کری، تجھے یہ نہیں آتا، تجھے وہ نہیں آتا۔ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، ہاں
آپ نے جب بھی اسے کبھی چھوڑنا کی پلاننگ کریں گے، چھوڑنے کا ارادہ کریں گے تو اس کو اپنے گھر کے اندر ہی چھوڑیں گے تاکہ وہ تھوڑا سدھار اپنے اندر پیدا کر لیں. ہاں سدھار پیدا کر لیں. موقع دینا چاہیے. یہ جو پسٹل کی گولی کی طرح ٹھائے ٹھائے نکال کر کے طلاق طلاق طلاق، یہ اسلام تو ہے نہیں نا، یہ اسلام نہیں ہے. سدھارنے کا موقع اور اس کے سدھرنے کا موقع دینا چاہیے. ایک طرف سدھار کا مہم چلے اور دوسری طرف یہ چلے کہ آپ اس کو اپنے گھر کے اندر رکھیں تاکہ وہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ سکے، آپ کے معاملات کو اچھی طریقے سے ہینڈل کر سکے. اسی طریقے سے یہ نانو نفقہ، اللہ اکبر، یہ اگر آپ اپنی اولاد کے اوپر اپنی اولاد کے اوپر اپنی بیوی کے اوپر خرچ کر رہے ہیں نا تو اس پر آپ کو ثواب دیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا انفق الرجل علی اہلہ، اللہ کے رسول کی حدیث کیا ہے کہ ایک مرد، ایک شوہر اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرتا ہے اور اس سے نیکی کی امید رکھتا ہے. کس کی؟ نیکی کی، اجر کی امید رکھتا ہے، نیکی کی امید رکھتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ بتاتی ہے کہ اس کے یہاں وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ، تو اس کے نامے اعمال کے اندر در حقیقت صدقہ لکھ دیا جاتا ہے، ثواب لکھ دیا جاتا ہے. تو آپ نے جب بھی خرچ کرنا ہے تو اپنے من کے اندر یہ، ذہن کے اندر یہ بات ڈال لیجئے کہ جو کچھ بھی ہم اپنے بیوی کے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر خرچ کریں گے در حقیقت اللہ تعالیٰ آپ کے نام اعمال کے اندر صدقہ لکھنے والا ہے. تو کبھی بھی آپ اپنے اولاد کی ذمہ داری سے بھاگے نہیں ہیں، بیوی کی ذمہ داری سے کبھی نہ بھاگیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے ثواب کا باعث ہے. آپ دنیا کو بانٹ رہے ہیں، اگر آپ کی بیوی کنگال ہے، آپ کی اولاد کنگال ہے، تو ایسے بانٹنے پر اور ایسا صدقہ کرنے پر تف ہے، صحیح نہیں. آپ پہلے اپنے گھر کو دیکھیں. چلیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں جو مسلم شریف کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وہ دینار جس کو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، کہاں؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو. ایک وہ دینار جس کو تم کسی غلام کے گردن کے آزاد کرانے میں لگاتے ہو. ایک وہ دینار جو آپ کسی مسکین کے اوپر خرچتے ہو، اس کے لیے صدقہ کرتے ہو. ایک وہ دینار جس کو آپ اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرتے ہو. اعظمها اجرا الذی انفقتہ علی اہلک، ان تمام دیناروں میں سب سے زیادہ اجر کا باعث وہ دینار ہے جو آپ اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرتے ہو. الحمدللہ، سبحان اللہ. یہ دیکھ رہے ہیں آپ اپنی اولاد کے اوپر پیسہ لگا رہے ہیں تو گویا کہ آپ اس کے متعلقہ ثواب کے مستحق ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مستحق ہیں، رسول کے فرمان کے مستحق ہیں. لہذا جو کچھ بھی آپ خرچ کریں پہلے اپنے گھر کو دیکھیں. ضروری ہے کہ اپنے گھر کو دیکھا جائے. کسی اور کو دینے سے پہلے 10 مرتبہ اپنے گھر کا جائزہ لے لیں، گھر کے اندر کیا ضروریات ہیں جو لا کر کے پوری کری جائیں تاکہ ہمارے اہل خانہ کو کسی طریقے سے تکلیف نہ ہو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتلاتی ہے. تو لہذا اس کے اوپر ہمارا آپ کا عمل ہونا چاہیے اور اس کو ذمہ داری سمجھ کر کے ادا کرنا چاہیے. اس ذمہ داری سے آپ کو بھاگنا نہیں چاہیے. بہت سارے لوگ بھاگ رہے ہیں. اور اسلام میں نے ذکر کیا تھا نا، شادی کا جب باب آیا تھا کہ اسلام کے اندر کہا گیا ہے فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو شادی نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. بہت سارے لوگ بھاگ جاتے ہیں. یہ صوفیہ وغیرہ جانتے ہیں، ان کے یہاں کیا ہے، ہاتھ میں ایک کٹورا لے لو مانگو. یہ سب سے بڑا اللہ کا ولی ہے، یہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا پہنچا ہوا. نہیں، یہ کائے کو پہنچتا بھائی؟ یہ تو ذمہ داری نہیں لے رہا. یہ کیسے اللہ کا ولی ہو جائے گا؟ اللہ کا ولی اگر اس روئے زمین کا سب سے بڑا کوئی ہے تو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اللہ کے رسول نے ان 3 آدمیوں سے کیا کہا تھا جو آئے تھے اور کہہ رہے تھے میں شادی نہیں کروں گا، میں روزہ ہی رکھتا رہوں گا، رات کو قیام کروں گا، بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، شادیاں وغیرہ نہیں کروں گا وغیرہ وغیرہ. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ بولو. اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہوں، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف الہی دل کے اندر رکھتا ہوں، لیکن میرا معاملہ یہ ہے کہ میں شادیاں بھی کرتا ہوں، ان کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، رات کو جاگتا بھی ہوں، راتوں کو عبادت بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں. یہ اللہ کے رسول کی تعلیم ہے. آپ بھاگ رہے ہیں. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. کوئی پہاڑوں میں نکل جائے، کوئی جنگلوں میں نکل جائے، کوئی صحرا میں چلے جائے اور کہے کہ نہیں یہ اللہ کا پہنچا ہوا ولی ہے. نہ، یہ اللہ کا ولی تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہا، اپنے والدین کی خدمت نہیں کر رہا، اپنے اولاد کی خدمت نہیں کر رہا، شادیاں نہیں کر رہا. اللہ کے رسول نے کہا کہ شادیاں کرو، اس کے ذریعے سے میں تمہارے ذریعے سے، تمہارے اس عمل کے ذریعے سے دوسری امتوں کے اوپر اپنی کثرت ثابت کرنے والا ہوں. کر نہیں رہے شادی. تو لہذا آپ اور ہم، بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے سونپی ہے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو سنبھالیں اور شادیاں کریں. جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان ذمہ داریوں کو اچھی طریقے سے لے کر کے چلیں. اچھا یاد رہے
کہ خرچ کرنے کی بات کری تو ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس خرچ کرنے میں آپ کو فضول خرچ نہیں کرنی، فضول خرچ نہیں کرنی۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے بخل کی مذمت کری ہے اور ایک طرف فضول خرچی سے اللہ تعالیٰ نے منع بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ کیا ہے؟ جب تم خرچ کرو تو نہ فضول خرچی کرو اور نہ بہت ہی زیادہ بخیلی، کنجوسی، مکھی چوس والا عمل کرو، بلکہ ان دونوں کے درمیان گزر اوقات کرو۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ کہیں پیسہ لگائیں، کہیں دیں، تو ایسا نہیں ہے کہ دانی اس قدر بن جاؤ کہ خود کنگال ہو جاؤ۔ ہاں، بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہوا ہے کہ دیتے رہتے ہیں اپنا ہی جیب خالی ہو جاتا ہے۔ اسلام منع کرتا ہے ایسی انفاق سے اور ایسے خرچ کرنے سے اسلام نے منع کیا ہے۔ لہذا آپ اپنا بھی دیکھیں اور دوسرا یہ کہ بخیلی نہ ہو۔ بہت سارے لوگ اس قدر بخیل ہوتے ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے، اللہ کی پناہ۔ بعد ایسے لوگوں کا حال سننے اور دیکھنے میں ملا ہے کہ بیوی شکایت کرتی پھر رہی ہوتی ہے، سال بھر ہو گیا مولوی صاحب ایک جوڑا کپڑا نہیں دیا۔ کائے نہیں دیتے بھائی؟ کائے نہیں دیتے؟ یہ آپ کا حق ہے۔ آپ اگر اس کی اچھی طریقے سے بدوباش نہیں کر رہے ہیں تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ کو گرفت کرنے والا ہے۔ ہمارے اخلاق بہت اچھے ہونے چاہیے۔ ہماری زبانیں اللہ کی پناہ ہے، اتنی گند بکتی ہیں ہماری زبانیں کہ اللہ کی پناہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مومنوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ مومن ہے جس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، وہ جو اچھے اخلاق کا حامل ہو۔ وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ، اور تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو۔ ہاں، دنیا کے نگاہ میں بڑا اچھا ہے، اور بیوی سے پوچھ لے تو بیوی پوری اوقات بتا دیتی ہے۔ ہاں، ایک نمبر کا لچا، ایک نمبر کا لفنگا، ایک نمبر کا بدماش، ایک نمبر کا حق اور حقوق کا ادا نہ کرنے والا دنیا کی نگاہ میں اچھا بن رہا ہے۔ کس کی نگاہ میں؟ دنیا کی نگاہ میں۔ معاشرے کے اندر اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کرواتا ہے اور بتاتا ہے میں بہت اچھا انسان ہوں، لیکن بیوی کے ساتھ اس کا رویہ نہایت ہی گھٹیا۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا بتلاتی؟ اس کا معاملہ بیوی کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے۔ اگر بیوی کے ساتھ معاملات اچھے نہیں ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کہیں نہ کہیں اپنے ایمان کے خسارے کا باعث ہیں، خسارے کا باعث ہے۔ لہذا یہ چیز کے اوپر بھی فوکس ہونا چاہیے۔ کبھی بھی آپ اپنے بیوی سے بغض نہ رکھیں۔ کیا نہ رکھیں؟ بغض نہ رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کیا فرمایا؟ کہ کسی بھی مومن مرد کے لیے کسی مومن عورت سے بغض رکھنا جائز اور درست نہیں ہے۔ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کچھ اس کے اندر خرابی ہوگی، کوئی اخلاق اس کے اندر آپ کو گڑبڑ لگے گی، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا عمل اس کا ہو جو آپ کو اچھا لگے۔ اللہ اکبر۔ بسا اوقات ہوتا ہے نا یار، یہ کہاں سے ہمارے گردن میں آ کر کے پھنس گئی ہے، مصیبت میرے سامنے آ کر کے کھڑی ہو گئی ہے۔ ہاں، لیکن اس کے اندر آپ خوبیاں دیکھیں۔ قرآن نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے، اگر برائیاں ہیں، اس کے اندر کوئی چیز آپ کو ناپسند لگ رہی ہے تو اس کے اندر کوئی ایسی عادت ہوگی جو تمہیں اچھی لگتی ہوگی۔ جو اچھی لگتی ہے آپ اس کو پکڑ لیں، اس کی غلط چیزوں کو، نیگیٹو چیزوں کو آپ اپنے آپ سے دور کر دیں۔ یہ اسلام کا کانسیپٹ ہے۔ ہاں، بہت اچھی پڑھی لکھی نہیں ہے، اچھی ایجوکیٹڈ نہیں ہے، ہائی لیول کا اس کے پاس ڈگری نہیں ہے، تو پوسیبل یہ ہے کہ عمر خانہ داری میں، شوہر کی خدمت میں، اولاد کی خدمت میں، اولاد کی تربیت میں، شوہر کے خیال رکھنے میں، میں نے ذکر کیا تھا نا کہ اگر شوہر کا کرچ ٹائٹ ہے مطلب کہ گھر والی اچھی ہے، شوہر فرنیچر بانس کی طرح گھوم رہا ہے مطلب کہ گھر والی ٹھیک نہیں ہے، وہ صرف اپنا سوچتی ہے۔ ہاں، بہت ساری ایسی ہیں، بہت پڑھی لکھی، بہت ایسی پڑھی لکھی عورتیں ہیں جو صرف اپنا حق بیان کرتی ہیں، میرا حق یہ ہے، میرا معاملہ یہ ہے، میرے معاملات ایسے ہونے چاہیے، اور وہ شوہر اور شوہر کے گھر والوں کا خیال ذرہ برابر نہیں رکھتی ہے۔ تو یہ بھی انتہائی پرلے درجے کا خطرناک فتنہ ہے جو آج ہمارے اور آپ کے سوسائٹیوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ اچھا، عورتوں سے اللہ تعالیٰ کے متعلق ڈرنا چاہیے۔ فاتقوا اللہ فی النساء فانکم اخذتموہن بامان اللہ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈریں، کیونکہ آپ نے اس کو اپنی ذمے پر نہیں بلکہ اللہ کے ذمے پر لیا ہے۔ آپ نے اس کو حلال نہیں کیا بلکہ اللہ کے کلمے کے ذریعے سے آپ نے اس کو حلال کیا۔
وہ عورت جو کل تک آپ کے لیے حرام تھی، آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے تھے، آپ اس کو چھو نہیں سکتے تھے، آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے تھے، وہ عورت آپ کے لیے حلال ہو گئی ہے، وہ آپ کے لیے حلال ہو گئی ہے۔ لہذا ہر طریقے کار سے آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے عورت کے معاملے میں ڈرتے رہیں، اور یہ بات اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہی تھی۔ اچھا جی، عورت میں خرابی بھی ہوتی ہے، ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی۔ تو کچھ گائیڈ لائنز ہیں اسلام کے، اس کو فالو کر لیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی کے تمام تر کمزوریاں جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت کریمہ نازل ہوئی کہ تمہیں اگر اپنی بیویوں کے درمیان یا اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی سے تمہیں کسی طریقے سے فتنے کا یا اسی طریقے سے بغاوت کا ڈر ہو تو آپ انہیں سمجھائیں۔ کیا کریں؟ سمجھائیں۔ ہاں، واللاتی تخافون نشوزہن، اگر آپ کو اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی سے شرارت کا ڈر ہے، کسی طریقے سے بے حیائی کا ڈر ہے، تو بیٹھ کر کے آپ ان کو سمجھائیں۔ نہ سمجھے ان کے بستر اپنے بستر الگ کر دو۔ کیا کر دو؟ اپنے بستر اور بیوی کے بستر کو الگ کر دو۔ پھر نہ سمجھے وَضْرِبُوهُنَّ، مارو اسے مارو۔ اور اگر آگے وہ اپنے آپ کو آپ کے تابع کر دے، آپ کے فرما بردار کر دے، تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ خواہ مخواہ بہانے نہ ڈھونڈے اسے پریشان کرنے کے لیے، زیادتی کرنے کے لیے۔ ہاں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسان ہے، کلو بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، سارے بنی آدم خطا کار، ان میں سب سے بہترین خطا کار جو اللہ سے رجوع کر لے، توبہ و استغفار کر لے۔ ہاں، تو اگر اس نے اپنی غلطی کا اقرار کر لیا اور مان لیا کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اب آئندہ غلطی نہیں ہونی، تو اب آپ اس کے پیچھے پڑ نہ جائیں کہ بھائی آپ نے ایک مرتبہ غلطی کر دی ہے تو آپ ہو سکتا ہے غلطی کرتی جائیں اور آپ اس کو اذیتیں دیتے رہیں۔ یہ بات صحیح اور درست نہیں ہے، صحیح اور درست نہیں ہے۔ تو یہ بھی ہمارے آپ کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے جس کو ہم اور آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں۔ بہت سارے لوگ بیویوں کو مارتے، مارتے، اتنا مارتے کہ اس کا عجیب و غریب ماحول کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجلد احدکم امرأته جلد العبد ثم یجامعها فی آخر اليوم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو یوں نہ مارے جیسا کہ وہ اپنے غلام کو مارتا ہے، غلام کو جیسا مارتا ہے ویسا نہیں مارے گا۔ اور معاملہ یہ ہے کہ وہ دن کے آخر میں چل کر کے پھر اپنے بیوی سے کیا کرتا ہے؟ ہم بستری کرتا ہے۔ ایک طرف مارتا بھی ہے اور اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا، اس کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے۔ تو مارتا کیا ہے بھائی؟ تو مارنا یہ اسلام کا معاملہ نہیں یا اسلام کی تہذیب نہیں ہے۔ ہاں، غلطیاں ہو جائیں، مار سکتے ہیں، صرف اور صرف اس کو میں نے جیسا قرآن کی آیت پیش کری، پہلے سمجھانا ہے، بسترے کو الگ کرنا ہے، پھر نہیں مارتی ہے تو مارنا، تیسرے نمبر پر ڈائریکٹلی نہیں آ جانا ہے۔ بہت سارے لوگ دو چیزوں کو چھوڑ دیتے، سمجھاتے نہیں، بسترے کو نہیں الگ کرتے، ڈائریکٹلی لاٹھی ڈنڈا سوٹا اٹھا کر کے دھنائی کر دیتے ہیں۔ غلط بات ہے بھائی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فَإِن فَعَلْنَا فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ کے اندر، آپ کی عورت کے اندر کوئی بے حیائی کا عمل ہے تو آپ بیٹھ کر کے اس کو سمجھائیں، بجھائیں، بسترے کو الگ کریں، اور پھر نہ مانے تو آپ کو یہ اتھارٹی ہے کہ ماریں۔ اور مارنے کے سلسلے میں بات آ چکی ہے کہ مارنا کیسا ہے ہم کو آپ کو۔ ہاں، تو یہ بھی ہمارے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ایک عورت بلا کسی شرعی عذر کے اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ نہیں کر سکتی۔ کیا نہیں کر سکتی ہے؟ طلاق کا مطالبہ نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأة سألت زوجها الطلاق ما من غیر من بعث فحرام علیہ راحیۃ الجنہ۔ کیا ہے کہ کوئی عورت اپنے خاوند سے بلا کسی شرعی عذر کے طلاق کا مطالبہ کرتی تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ایسی عورت کے اوپر جنت کی خوشبو حرام، جبکہ جنت کی خوشبو بہت دور تک پھیل رہی ہوگی۔ ہماری ماں اور بہنوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تھوڑی سی انبن ہو گئی، کہاں آ کر کے آپ کے زندگی میں نے اپنی زندگی کو جھنڈ کر لیا، برباد کر لیا، اپنی زندگی کو چوپٹ کر لیا، بولتے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے نا کہ معراج پر میں گیا، جہنم کو میں نے دیکھا، سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی، وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے شوہروں کی سب سے زیادہ ناشکری ہے، ناشکری۔ عورت ذات کے اندر تو ویسے بھی شکر گزاری ہوتی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہوا تھا، گئے گھر پہ اسماعیل علیہ السلام نے، گزر بسر کیسا، کیا گزر بسر، بڑی تنگی ہے، بڑی تنگ دستی ہے، گزارا بسارا صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا۔ اسماعیل آئے، میرا سلام کہنا گھر کے چوکھٹ کو بدل لیں۔ دیکھ رہے ہیں
नाशुक्री के नतीजे में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा घर के चौखट को बदल ले, यानी बीबी बदल लो। दोबारा गए, नहीं मिले, फिर भी इस्माइल अलैहिस्सलाम दोबारा पूछे, गुजर बसर के साथ अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र। जिंदगी की ये सांसें चले ना, इससे बड़ी नियामत तो मैं समझता हूँ है ही नहीं। ये हाथ आपके सलामत, आप सुबह सवेरे करते हैं, सुबह में उठते हैं, नमाज के लिए उठते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, बिस्तरे से अपने आप को अलग करते हैं। अभी तो ठंडी के दिन आने वाले हैं, हाँ, ठंडी के दिन आने वाले, इसमें बड़ी बहादुरी है। वो जिम में जाकर के 100-100 किलो का जो बोझ उठाते हो, यह उठाना कमाल नहीं है ना, अल्लाह ताला को मतलूब है। मतलब यह है कि सर्दियों के दिनों में अपने कंबल को अपने जिस्म से दूर करो और अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में आकर के हाजिरी लगा दो। यह सबसे अजीम कामयाबी है और यही अल्लाह को मतलूब है। और इसलिए कहा गया है कि सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु अल इमामुल आदिल व शाबुन नशअ बिइबादतिल्लाह। 7 किस्म के लोग हैं जो अल्लाह ताला का खुसूसी साया पाने वाले हैं। उनमें से एक आदमी ऐसा है जो नौजवान है और जवानी में इबादत करता है, चौराहों पर बैठ करके, होटलों पर बैठ करके टाइम पास नहीं करता, इबादतें गुजरती है अल्लाह के यहाँ, अल्लाह ताला की पाकी बयान करता है, अल्लाह की तस्बीह बयान करता है। ऐसे नौजवान के ऊपर अल्लाह ताला ने रश्क किया है और कहा है कि ऐसा नौजवान दर हकीकत जन्नत का मुस्तहिक है, मेरे साए का मुस्तहिक है। आज हमारे नौजवानों का मामला बड़ा अजीब व गरीब है, अल्लाह की पनाह है, नमाजों से दूर। और इसमें कहीं ना कहीं हमारी माओं की जिम्मेदारी है कि आज वो तरबियत नहीं कर रही है। अगर उन्होंने अच्छी तरबियत अपनी औलाद की करी होती, अल्लाह की कसम ये मस्जिदें खाली ना होती, ये मस्जिदों की दरो दीवार चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला करके ये ना कह रही होती हाय ये नमाजी किधर है, ये सजदों के शौकीन गाजी नमाजी किधर है। आज ये मस्जिदें दरो दीवार सिर्फ नाम के रह गए हैं, आलीशान बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, लेकिन यह है कि पहले मस्जिदें कच्ची थी तो पक्के थे नमाजी, आज मस्जिदें पक्की हैं तो कच्चे हैं नमाजी। हकीकत है।